رات کا جانے کون سا پہر تھا جب ایک انجانے شور سے عائزہ کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے سے باہر جاتی سیڑھیوں پہ بہت سارے لوگوں کے اوپری منزل سے نیچے اترنے کی آوازیں آ رہی تھیں، یوں جیسے کوئی قافلہ اپنی منزل کی طرف گامزن ہو۔ کسی کے بھی بات کرنے کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی، لیکن ان کے لباسوں کی سرسراہٹ اور ان کے پیروں تلے پہنے لکڑی کے کھڑونوں کی آواز وہ بخوبی سن سکتی تھی۔ اس نے گردن گھما کے کمرے میں موجود سوئے نفوس کی طرف دیکھا تو وہ سب گہری نیند میں تھے۔ کیا یہ آوازیں صرف مجھے ہی سنائی دے رہی ہیں؟ اس نے حیرت سے خود سے سوال کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ڈر کے منہ کان لپیٹ کر سو جاتی، لیکن اس کے نڈر اور مہم جو طبیعت اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ خود کو لاکھ روکنے کے باوجود وہ اب آہستگی سے اپنے پیر بستر سے اتار رہی تھی اور کمرے کے کھلے دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ آوازوں کا ماخذ داہنے ہاتھ کی جانب بنی سیڑھیاں تھیں۔ جب عائزہ نے اس جانب گردن گھمائی تو گویا اس کے سر پہ آسمان ہی گر پڑا۔ اس کی سماعتیں بدستور ساری آوازیں سن رہی تھیں، لیکن وہاں کوئی ذی روح موجود نہیں تھی۔ یہ 13 سالہ عائزہ کی زندگی کا غیر مرئی مخلوق سے پہلا تعارف تھا۔ یہ اس کے کچے ذہن کے سمجھنے کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ کچھ ایسا بھی ہوتا ہے جو سنائی تو دیتا ہے پر دکھائی نہیں دیتا۔ عائزہ اپنی گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے اپنی نانی کی طرف آئی ہوئی تھی۔ اگلی صبح جاگنے کے بعد وہ کافی دیر خود کو یہ یقین دلاتی رہی کہ وہ سب جو اس نے رات میں سنا وہ کوئی خواب نہیں بلکہ کھلی آنکھوں سے دیکھی سچائی ہے۔ یہ ایک مہم جو فطرت کے حامل بچے کے لیے بہت بڑی دریافت تھی، لیکن جب گزری رات کے واقعے کا تذکرہ اس نے ناشتے کی میز پر کیا تو ان لوگوں نے اس کی بات کو کوئی اہمیت نہ دی اور اس کی بات کو جیسے انسنا ہی کر دیا۔ کچھ تو ایسا تھا ان سب کے رویے میں جو اس کو چونکا گیا تھا، جیسے وہ کئی راز اس سے چھپانا چاہ رہے ہوں۔ ان سب کا یہ رویہ اس کے لیے کافی حیرت انگیز تھا۔ وہ عام بچوں کی نسبت کہیں زیادہ ذہانت کی حامل تھی۔ سبھی اس کی بات کو توجہ سے سنتے تھے، لیکن اس بار اس طرح سراسر نظر انداز کیا جانا اس سے قطعی برداشت نہ ہو رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں خود ہی یہ سب جان لوں گی، وہ خود سے عزم کرتے ہوئے بولی۔ آج اسے شام سے ہی رات کا انتظار تھا۔ اس کی نظریں متواتر گھڑی کی سوئیوں کو تک رہی تھیں کہ کب شام رات نے بدلے، اور رات کے کھانے میں بھی وہ بے دلی سے موجود تھی۔ صبح والی بات اس سے بھلائے نہیں بھول رہی تھی۔ جیسے ہی سب سونے کے ارادے سے اوپری منزل کی طرف جانے لگے تو عائزہ نے سکون کا سانس لیا۔ تھوڑی دیر وہ سب باتیں کرتے رہے، پھر آہستہ آہستہ سب آوازیں خاموش ہو گئیں۔ بظاہر تو وہ بھی آنکھیں بند کیے لیٹی رہی، لیکن اصل میں اس کے ذہن میں ایک منصوبہ بن رہا تھا جس کے بعد سب کو اس کی بات پہ یقین آ ہی جانا تھا۔ چند ساعتوں بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ سب سو چکے ہیں تو وہ دوبارہ نیچے کی منزل پہ گئی اور آٹے کے ڈبے سے کچھ مقدار میں آٹا نکال لائی۔ سارا گھر نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن اسے اپنی بات کے رد کیے جانے کا قلق بھلائے نہیں بھول رہا تھا۔ اس نے آٹا سیڑھیوں پہ پھیلانا شروع کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں کیسے جھٹلاتے ہیں یہ لوگ میری بات، وہ بڑبڑاتے ہوئے بولی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ جانے انجانے میں وہ کسی کی نظر میں آنے والی ہے۔ اس کا تعلق ایک سلجھے اور پڑھے لکھے گھرانے سے تھا، جہاں بچوں کو بات بے بات جنوں اور بھوتوں سے نہیں ڈرایا جاتا تھا، اور شاید عائزہ کے نڈر ہونے کی وجہ بھی یہی تھی۔ وہ اپنے حصے کا کام کر کے واپس بستر پہ لیٹ گئی، اور باوجود کوشش کی وہ جاگ نہ پائی۔ رات کے آخری پہر اس کی آنکھ پھر سے انہی آوازوں کی وجہ سے کھل گئی تھی۔ آہا، اب آئے گا اصل مزہ، وہ خوشی سے سرشار ہو کر بولی۔
کافی دیر تک آوازیں آتی رہیں۔ وہ دم سادے خاموشی سے اس قافلے کی گزرنے کا انتظار کرتی رہی اور کچھ دیر بعد مکمل خاموشی چھا گئی۔ اٹس شو ٹائم، یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر سیڑھیوں کی طرف جانے لگی اور وہاں نظر پڑتے ہی اس کا دل باغ باغ ہو گیا۔ حالانکہ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو سامنے دکھنے والا منظر دیکھ کر اس کی حرکتیں قلب بند ہو چکی ہوتی، لیکن وہ عائزہ تھی جس کی فطرت میں ڈر تھا ہی نہیں، یا صحیح معنوں میں اس کا ڈر سے تعارف ہوا ہی نہیں تھا۔ اس کی توقع کے عین مطابق سیڑھیوں پہ گرے آٹے پہ چپلوں کے نشان ثبت تھے۔ یہ ہوئی نا بات، وہ خوشی سے بولی۔ اب صبح اسے اٹھ کر اپنا بے جگری سے کیا کارنامہ سب کو دکھانا تھا، اس کے بعد ان سب کو یقین آ ہی جانا تھا کہ وہ نادیدہ ہستیاں واقعی اپنا وجود رکھتی ہیں اور صرف سماعتوں کو ہی سنائی دیتی ہیں۔ وہ مطمئن ہو کر سو گئی اور صبح اس کی آنکھ شور سے کھلی۔ سارے گھر والے سیڑھیوں کے پاس کھڑے تھے اور مختلف تبصرے جاری تھے۔ کس نے کیا ہوگا؟ کون کر سکتا ہے؟ وہ سب ہی حیرت اور پریشانی سے وہاں کھڑے تھے۔ عائزہ جگہ بناتے ہوئے آگے بڑھی، لیکن سامنے نظر پڑتے ہی وہ حیران رہ گئی۔ سیڑھیوں پہ گرائے آٹے پہ اب کسی قسم کا کوئی نشان نہ تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے بولی۔ اسے نشانات کے غائب ہونے